اس ویڈیو کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے بونس بیک فیزیوتھراپی اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر کلبرگی، یونائٹڈ ہاسپٹل گمپا روڈ بیدر، کیمرون انڈیپینڈنٹ پی یو کالج سائنس اینڈ آرٹس۔ اور شرک کے دلدل میں انسان اس طرح سے پھنس گیا ہے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شاید ہی انسانیت اس سے نکل پائے۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو انسانوں نے تقریباً بھلا دیا، ساری دنیا کی کہتے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کرم کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کی حیثیت سے اللہ نے کہا، آخری نبی کی زندگی ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بنا ہے۔ نبی علیہ السلام کو جس طرح کے حالات سے دوچار ہونا پڑا ہے، اور ان حالات میں جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونہ آپ نے پیش کیا ہے، ظاہر بات ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، حالات جتنے بھی بگڑ جاتے ہیں تو بگڑنے دیجیے، لیکن ہمارے لیے نمونہ اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا سوچئے کہ نبی علیہ السلام نے جب انسانوں کو اللہ کی طرف بلایا اور یہ دعوت دی آپ نے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ تم کہو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، تم کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے بغاوت کی، لوگوں نے دشمنی کی، نفرتیں کی، اور آپ پر جو لوگ ایمان لا رہے تھے ان کے ساتھ میں ناروا سلوک ہوا۔ ہمارا اپنا ملک وہ بڑا پیارا ملک ہے، اس ملک کے اندر آج بھی وہی لوگ مخالفت کرتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح کے لوگ مخالفت کر رہے ہیں۔ کوئی فرق نہیں ہے، فرق میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس زمانے میں جس طرح کے لوگ موجود تھے آج اس طرح کے لوگ یہاں موجود ہیں، اور میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، میں اور آپ ایسا بننا چاہیے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کا عزم کرنا چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کو اپنے ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا چاہیے۔ ہم حالات کو بدل سکتے ہیں، افستائی قوتیں جن کو کہا جاتا ہے، یہ دراصل انسان دوست نہیں، یہ کسی کے دوست ہو نہیں سکتے، اپنی ذات اور اپنے مفاد کے لیے کام کریں، یہاں تک کہ کبھی کبھی یہ خود اپنے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ درندہ جو ہوتا ہے، جو صفات اس کے اندر پائے جاتے ہیں، اس ملک کے اندر یہ جس طرح کے دان نظر آتے ہیں، جس طرح کی ان کے احوال نظر آتے ہیں، جس طرح کا جذبہ ان کا نظر آتا ہے، جس طرح کی کوششیں وہ کر رہی ہیں اس ملک کے اندر، جس طرح سے انسانیت کے نام کو مٹانے کی جو کوشش اور جدوجہد میں لگے ہوئے، اس طرح سے آپ ذرا سوچیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام اور بعد کے زمانے کرناٹک ہمارے درمیان آج موجود ہیں، اور ان کے دورے کے موقع پر ہی ہم سب معززین شہر جمع ہیں تاکہ ان کے خیالات سے استفادہ کریں اور پھر ان کے ساتھ تبادلہ خیال کریں۔ ڈاکٹر صاحب پروفیشنلی یورولوجسٹ ہیں، MS MCH، آپ نے UK میں بھی 6 سال پریکٹس کی، کڈنی ٹرانسپلانٹ کے آپ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ قال تبارک و تعالیٰ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة۔ اما بعد، رئیس پر تشریف فرما ذمہ داران جماعت، معاون افراد نظم علاقہ کے علاقہ میں اور یہاں شہر بیدر کے مختلف جماعتوں، تنظیموں اور اداروں کے ذمہ داران، علماء کرام اور معززین، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہتا ہوں کہ آپ حضرات سے ملاقات کا اور کچھ درد دل بانٹنے کا اور حالات میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اس کو یاد کرنے کا، اور پھر ان حالات کو
بدلنے کے لیے ہم کو کیا کچھ کرنا چاہیے، اس پر کچھ ابتدائی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا موقع مل رہا۔ احساس عنایت کر آثار مصیبت کا امروز کی شورش میں اندیشہ فرداد ہے۔ کچھ ایسے حالات ہیں جو اس وقت ہمارے اپنے اس ملک عزیز میں ہم کو اس وقت دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ کیا سمجھ کر بنائیں شاخ گل پر آشیاں اپنا، چمن میں کیا رہنا جو ہو بے آبرو رہنا، وطن کی فکر کر نادان آفت آنے والی ہے، تیرے بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ کچھ ایسے غیر معمولی حالات ہیں جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیررسٹ اور فنڈامنٹلسٹ اور کیا کیا نام اور القاب ہیں۔ پہلے ایک اسٹگماٹائز کرنے اور ایک مسلمان کے سلسلے میں یہاں جو غلط فہمیاں اور جو غلط فہمیوں کا انبار کھڑا کیا گیا ہے، اور مسلمان کے نام کے ساتھ جو ذہن میں تصویر ابھرتی ہے ایک عام غیر مسلم کے بھی، اسے آپ اس ملک میں بڑے پیمانے پر دیکھ سکتے ہیں۔ سمبلائزیشن کے بعد پرسیکیوشن کا، ڈسکرمنیشن کا تیسرا سٹیج ہے۔ تو کیا حقیقت نہیں ہے اس ملک میں؟ یہ بات نہیں ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے، اور جس طرح مسلمانوں کو، عیسائیوں کو ابراہمک ریلیجنس کہہ کر یہاں کے مین اسٹریم سے الگ سمجھا جاتا ہے، ان کے سلسلے میں گول واکر اور آر ایس ایس کے جو آئیڈیالوگز ہیں، انہوں نے جو باتیں کہی ہے کہ یہ سیکنڈ کلاس سٹیزنس ہیں، ان کو یہاں کی میجارٹی کے رحم و کرم پر رہنا چاہیے، ان کو ڈس انفرنچائز کیا جانا چاہیے۔ ڈسکرمنیشن کی بہت سی شکلیں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اب چوراہوں پر میٹ نہیں بیچا جا سکتا ہے، بہت گجرات میں ہو رہی ہے۔ کئی اپ اسکیل لوکیلٹیز ہیں، اربن لوکیلٹیز، جہاں مسلمانوں کو گھر کرائے پر نہیں دیا جاتا، آپ زمین نہیں خرید سکتے ہیں، تو اور سوشل بائیکاٹ ان کا کیا جاتا ہے۔ اب اس وقت عملاً خصوصاً گجرات میں اور کسی درجے میں پورے ملک میں، تو یہ ڈسکرمنیشن کی بات ہے۔ اور پھر زہر بھر دی جائے لوگوں میں کہ وہ ان کے سلسلے میں جو کمپیشن کی اور ہیومن فیلنگس ہیں وہ بھی ان کے اندر ختم کر دیے جائیں، ورنہ یہ لنچنگس کیوں ہوتے؟ اگر انسانیت کی کوئی قدر، کوئی رمق بھی ان کے اندر باقی ہوتی، ورنہ اس شخص کے جسم پر آسام میں جو فوٹوگرافر کود رہا تھا، دیکھے ہوں گے نا آپ اپنے فوٹو، اتنی ڈی ہیومنائزیشن، اتنا زہر و نفرت بھر دی جائے کہ انسانی جذبہ رحم ہی ختم ہو جائے۔ اور پرسیکیوشن ہے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف انداز سے جو اس وقت مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، اور افراد ہی کے حقوق نہیں بلکہ گروپس کے تہذیبی حقوق کو بھی اسراج ختم کرنے کے در پہ یہ ہیں۔ پرسنل لا ذات پر ہے، ہمارے مدارس ذات پر ہیں، اور ہمارے یعنی عوام کے کھانے پینے کے جو ہیبٹس ہیں، فوڈ ہمارا ذات پر ہے۔ اور اب بات چل رہی ہے کنورشن، اینٹی کنورشن بل لانے کی بات چل رہی ہے، رو جہاد کی بات چل رہی ہے، اس کو قانوناً منع کرنے کی جو بات جس کی دستور خود اجازت دیتا ہے، فریڈم ٹو پریکٹس، پروفیس اینڈ پریکٹس اینڈ پروپیگیٹ ریلیجن، اور جس کو ایک بنیادی حق کے طور پر انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا جاتا ہے۔ یہ انسان کی ضمیر کی آزادی اور فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف کانشینس کا جو حق ہے، یہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے، UN اس کو ریکگنائز کرتا ہے۔